السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں مختصر انداز میں حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کے تعلق سے بات پیش کی جا رہی ہے، تاکہ قرب قیامت کی جو علاماتیں ہیں، جو اہم علاماتیں ہیں، اور جس کو لے کر لوگ مستقل ایک عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے سلسلے میں آپ حضرات صحیح بات پہنچ جائے اور بیداری ہو جائے۔ اس تعلق سے ہم نے ایک تقابلی ایک لیٹر ہے، جس میں اس وقت جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے شکیل بن حنیف نے، وہ اور اوریجنل جو مہدی ہوں گے ان کی کیا علامت ہیں، اور وہ کہاں کس حدیث سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ محدثین حضرات نے ان احادیث کو کن کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ایک تقابلی شکل میں ہم کچھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے اس وقت کا جو مہدی ہے، میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، جو دربھنگا کا رہنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے جو حضرت مہدی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ مہدی جو ہے وہ لقب ہوگا، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو حضرت مہدی کا جو نام ہے وہ نام محمد ہوگا، یہ بات بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اور اس وقت جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اس کا نام شکیل ہے، اور یہ بات ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور موجودہ دور میں جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اس کے ابا کا نام حنیف ہے، اور یہ بات ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت مہدی عربی ہوں گے، اور یہ اس وقت جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے یہ عجمی ہے۔ حضرت مہدی عربی ہوں گے، یہ بات ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی مدینے کے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف صوبہ بہار کے ایک ضلع ہے دربھنگا، اور اس کا ایک گاؤں عثمان پور، یہ رتن پورہ میں پیدا ہوا، یہاں ہندوستان کے اندر، اور یو پی سے متصل جو صوبہ ہے وہاں۔ اور حضرت مہدی مدینے کے ہوں گے، یہ بات ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی خاندان رسول اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے اور حسنی ہوں گے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف یہ خان ہے، یعنی عجمی ہے، عربی نہیں ہے، کسی اور کی نسل سے ہے۔ حضرت امام حسن وغیرہ اس سے اس کا کوئی دور تک کوئی واسطہ تک نہیں ہے، اور یہ بات ابو داؤد اور مستدرک جو احادیث کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی معتدل القامہ، منفرد، وجیح، نورانی چہرے والے ہوں گے، جبکہ یہ شکیل بن حنیف جو ہے یہ اس کا رنگ پکا ہے اور قد اس کا لمبا ہے، اور یہ بات حضرت مہدی کے تعلق سے ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال زندہ رہیں گے، یہ بات ترمذی شریف میں موجود ہے۔ جبکہ شکیل جس نے اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو دعویٰ کیے ہوئے 21 سال ہو گئے، 2003 میں اس نے دعویٰ کیا تھا، تو زندہ تو بچا نہیں چاہیے اس کو، اگر یہ اوریجنل مہدی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے حضرت مہدی کے زمانے میں عدل انصاف کا دور ہوگا، ظلم بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ جب سے اس نے دعویٰ کیا ہے ظلم دن بدن بڑھی رہا ہے، اور ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال آ چکا ہوگا، یہ بات ابو داؤد میں موجود ہے، اور مسند ابی اعلیٰ کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اس نے 21 سال ہو گئے اس کے دعوے کو، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں۔ اسی طرح سے حضرت مہدی کا ظہور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا۔ مکہ کے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر باصرار بیعت کریں گے، حضرت نہیں چاہ رہے ہوں گے اور یہ بیعت کریں گے لوگ۔ اور جبکہ یہ جو مہدی ہے اس نے خود دعویٰ کیا ہے اور خود لوگوں کو بیعت کرنے کی ایک ہوڑ لگائی ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں فلاں خلیفہ کے بعد فلاں خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ تو جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی اس کی دعویٰ کرنے کے 5 سال بعد انتقال کر کے گئے، یعنی دعویٰ بھی بالکل بوگس ہے، جس کی بیس جو اس نے بیس بنائی ہے وہ بھی بالکل بوگس ہے۔ اسی طرح سے حضرت مہدی کے مقابلے میں شام سے ایک لشکر نکلے گا جسے مکہ اور مدینہ کے مابین مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا،
ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہ آپ نے سنا ہوگا اور نہ آیا. یہ ساری باتیں ابو داؤد میں موجود ہے اور بھی مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا شکیل بن حنیف کو 21 سال ہو گئے دعویٰ کیے ہوئے، ابھی تک کہیں سے کوئی لشکر اس کے خلاف نہیں نکلا. یہ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. اسی طرح سے حضرت مہدی ہونے کا، مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ بااصرار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علامات احادیث مبارکہ کے اندر بتائی گئی ہیں وہ اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. جسم واضح ہو گیا کہ بالکل جھوٹا ہے اور یہ اسلام سے باہر ہے، خارج از اسلام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اس کے ماننے والے بھی، جو لوگ بھی شکیلی ہیں، یعنی شکیل بن حنیف دربھنگوی کو مہدی مانتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ بھی کافر ہو جائیں گے، دائرۂ اسلام کے اندر نہیں رہیں گے. تو یہ آج آپ کو مختصر انداز میں جھوٹا مہدی اور سچے مہدی کی علامتیں وہ بتائی گئی ہیں.